کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ شہید ہو گئی ہیں، وہ مقتولہ ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا، فدق کا مطالبہ کرنا، یہ آپ کی کتابوں سے بھی سمجھ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو وسیلہ بنانا چاہیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جناب سیدہ کا قرب در حقیقت قرب خدا ہے، اور جناب سیدہ کی معرفت در حقیقت معرفت خدا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے منہج اور وسیلے ہیں، جن میں سے روایات کے ذریعے خود قرآن مجید کے اندر جو بعض سورے اور بعض آیات جناب سیدہ کے حوالے سے نازل ہوئیں، اور پھر روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جس طرح سے جناب سیدہ کی عظمت کو، جناب سیدہ کے علم کو، جناب سیدہ کے زہد کو، جناب سیدہ کی تقوی اور عبادت کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سخاوت کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس عظمت نورانی اور اس حقیقت نوری کے حوالے سے جو روایات ہیں، یہ ساری چیزیں ہر باب اور ہر باب کے اندر موجود ایک روایت اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے۔ صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جناب سیدہ کی معرفت کا، کہ جس روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے 9 اسماء یا 9 ناموں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جہاں پر فرماتے ہیں کہ لفاطمہ سلام اللہ علیہ 9 اسماء عند اللہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 9 اسم اور 9 نام ہیں خداوند متعال کے ہاں خداوند متعال کے ہاں یہ 9 نام ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو عند اللہ کہا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو نام ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی علت کے اور بغیر کسی حقیقت کے اسی طرح سے کوئی نام رکھ دیا جائے، اور کوئی عام انسان جناب سیدہ کا نام رکھے اور اسی طرح سے پکارا جائے اور اسی طرح سے وہ نام شہرت پا جائے۔ نہ، خداوند متعال نے اگر ایک ہستی کا اور ایک شخصیت کا نام رکھا ہے خاص طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام رکھنا ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور ایک حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے، ایک حقیقت کو منعکس کر رہا ہے۔ یہ جو 9 نام ہیں، ان میں سے ہر ایک نام جو ہے وہ اپنے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ فرمایا پہلا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ جو نام ہے، اس کے حوالے سے دوسری ایک روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ منقول ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ سورہ قدر کی تعویل کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللیل فاطمہ والقدر هو اللہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کی، حق معرفت، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمیت فاطمہ، جناب سیدہ کو فاطمہ نام دیا گیا، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، کیونکہ مخلوقات جناب سیدہ کی معرفت سے دور ہیں اور جدا ہیں۔ فاطمہ کا کلمہ اگر اس کا ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں عربی کے اندر، تو ایک جدائی کا معنی اور ایک دوری کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ عرب جب ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ چھوڑواتی تھی تو اس کے لیے لفظ فاطمہ استعمال کرتے تھے، فاطمت، کہ اس خاتون نے اپنے بچے کو اپنے دودھ سے دور کر دیا اور جدا کر دیا ہے، لہٰذا وہ ایک معنی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ یعنی بی بی کے اس نام کی علت روایات میں چند مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ اس روایت میں یہ فرمایا گیا کہ خلق اور مخلوقات جناب سیدہ کی معرفت سے دور ہیں، مخلوقات کو جناب سیدہ کی حق معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ چونکہ اعداء جو ہیں جناب سیدہ کے اعداء اور دشمن جو ہیں وہ جناب سیدہ کی رضا اور خدا کی رضا اور جنت سے دور ہیں۔ اور پھر ایک تیسری جگہ پر لفظ فاطمہ کا جو اس کی حکمت اور علت یہ بیان فرمائی، اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ لأن اللہ فطمها وشیعتها عن النار، کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کو بھی اور ان کے شیعوں کو، ان کے
محبین کو، ان کے ماننے والوں کو بھی نار سے اور آگ سے دور رکھا ہے۔ یہ خود ایک الگ سے ایک باب ہے معرفت کا جناب سیدہ کے حوالے سے۔ پھر ایک دوسرا جو نام ہے وہ صدیقہ ہے، وہ بی بی کے جو آیت مباہلہ کی روشنی میں قرآن کی نظر میں صدیقہ ہے، اور اس روایت کی روشنی میں اس بی بی کا نام خدا کے ہاں ایک نام جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ لہٰذا واضح ہے کہ خداوند متعال جسے صدیقہ نام عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی موڑ میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی جو خلاف واقع ہو۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہو سکتی جس میں اسے اشتباہ ہو رہا ہو، جس میں وہ غلطی کا شکار ہو رہی ہو۔ وہ صدیقہ ہے اس مبالغہ کے صیغے کے ساتھ، یعنی وہ اگر خداوند متعال اسے صدیقہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ خود معیار حق ہے۔ جو وہ کہہ دے گی وہی حقیقت ہے، جو وہ نظریہ اختیار کرے گی وہی مطابق واقع اور حقیقت ہے۔ مبارکہ یہ بی بی باعث برکت ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور جناب سیدہ کو کوثر کے لفظ سے یاد کیا، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر، اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر سے علماء نے فرمایا کہ کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے۔ جس بی بی کی برکت کو خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہو کہ وہ خیر کثیر ہے، خداوند متعال کی نظر میں جو خیر کثیر ہے، انسان اگر سوچنے بیٹھ جائے تو انسان اس مطلب کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اسے نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بی بی خیر کثیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہراً جو کم از کم ہمیں سمجھ میں آتا ہے بی بی خیر کثیر ہے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے بھی بی بی خیر کثیر ہے، کیونکہ بی بی کا نور خلق ہوا اور اس نور کے صدقے میں یہ زمین و آسمان ہو، جنت و دوزخ ہو، ملک ہو، انسان ہو، سب کچھ خلق ہوا۔ یہ سورج اور چاند سب کچھ ان انوار قدسیہ کے صدقے میں خلق ہوا۔ اور پھر اس دنیا میں بھی یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی برکت ہے کہ جو آگے سلسلہ امامت چلتا ہے اور پھر سلسلہ ہدایت چلتا ہے سارے کا سارا پیغمبر گرامی اسلام کے بعد، خود پیغمبر گرامی اسلام کے لیے بھی جناب سیدہ اس طرح سے ان کے لیے ایک معتمد ہیں، ان کے لیے تکیہ گاہ ہے کہ فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ام ابیہا ہے۔ اور پھر عالم آخرت میں جو شفاعت کا مقام ہے جناب سیدہ کا، وہ بھی سب کے سب خیر و برکت ہے۔ یعنی اس لیے مبارکہ ہے کہ اس کا وجود سراپا خیر و برکت ہے، اس دنیا کی ابتدا سے پہلے بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ زکیہ ہے، پاکیزہ ہے۔ رضیہ اور مرضیہ دو نام ہیں کہ جو اس جناب سیدہ کے خب زکیہ واضح ہے کہ آیت تطہیر بھی دلالت کرتی ہے کہ جناب سیدہ معصومہ ہیں، غلطی نہیں کر سکتی ہیں، گناہ نہیں کر سکتی ہیں، رجس ان سے دور ہے، کوئی بھی عیب ان سے دور ہے۔ اور یہ رضیہ اور مرضیہ ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جناب سیدہ خدا کے ہر فعل سے، خدا کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں اور خداوند متعال جناب سیدہ سے راضی ہے۔ یہ وہی معنی ہے کہ جس کو رسول خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، خداوند متعال جناب فاطمہ زہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب حتماً یہ ہے کہ پہلے جناب سیدہ خدا کی رضا میں راضی ہیں، جناب سیدہ خدا کے رضا میں اور خدا کے ارادے میں فنا ہو جاتی ہیں، خدا کے ارادے کے سامنے خضوع کامل اور مکمل عاجزی کے طور پر پیش آتی ہیں، لہذا خداوند متعال ان کی رضا کو معیار قرار دیتا ہے۔ جس طرح سے امیر المؤمنین معیار حق ہیں اور سمجھنا ہو کہ حق کہاں پر ہے تو امیر المؤمنین کو دیکھا جائے، اسی طرح جناب سیدہ معیار حق ہیں، کیونکہ حق یعنی خدا جس چیز سے راضی ہے اور جناب سیدہ جہاں پہ راضی ہوں وہاں پر خدا راضی ہوتا ہے، لہذا معیار حق ہیں۔ محدثہ ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی ایک اور صفت ہے کہ جس سے خود جناب سیدہ کے علم کے حوالے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بی بی ہیں کہ جس میں وہ بی بی ہیں کہ ایسی صفت رکھتی ہیں کہ اس صفت کے ذریعے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بی بی کا علم لدنی ہے، خداوند متعال کی طرف سے یہ علم آ رہا ہے اور خدا کے فرشتوں کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ وحی تشریعی نہیں ہے اور یہ مقام نبوت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا مقام ولایت ہے کہ جس کے اندر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خداوند متعال کی طرف سے بہت سارے مستقبل کی خبریں اور بہت سارے دیگر امور کی اطلاع دیتے ہیں اور محدثہ قرار پاتی ہیں۔ الزہرا، جناب سیدہ کو زہرا کس لیے کہا گیا؟ دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ اس لیے زہرا کہا گیا کہ اس طرح سے عبادت کرتی تھیں کہ
تظہر نورہا کہ جناب سیدہ کا جو نور ہے وہ ظاہر ہوتا تھا اور چمکتا تھا لأہل السماء آسمان والوں کے لیے، کما ظہرت النجوم لأہل الارض جس طرح سے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں، اس طرح سے جناب سیدہ جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھیں تو آسمان والوں کے لیے جناب سیدہ کا نور چمکتا تھا۔ حتیٰ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ جناب سیدہ کونین جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھیں تو اہل مدینہ کے لیے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھیں تو ایک خاص قسم کا نور کہ روایات میں اس کی تفصیل ذکر ہوئی کہ فجر کی نماز میں ایک اور رنگ کا نور اور ظہر کی نماز میں ایک اور رنگ کا نور اور مغربین کی نماز میں یا مغرب و عشاء کی نماز میں ایک اور طرح کا نور جناب سیدہ جس مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی وہاں اس مقام سے خارج ہوتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ کے رہنے والے وہ افراد وہ مسلمان اپنے گھروں کی دیواروں پر اس نور کے آثار کو دیکھتے تھے اور حس کرتے تھے اور محسوس کرتے تھے اور مشاہدہ کرتے تھے۔ لہٰذا ایک ایسی بی بی جو آسمان والوں کے لیے چمکتی ہے، ایک ایسی بی بی جس کی عبادت سے نکلنے والے نور سے زمین و آسمان منور ہوتے ہیں، ایک ایسی بی بی جو علم میں وہاں پر ہے کہ علم لدنی اور محدثہ ہے، عصمت میں آیت تطہیر کی مصداق ہے اور زکیہ ہے، خداوند متعال کی رضا کا مظہر ہے۔ خداوند متعال کی رضا کو سمجھنے کے لیے اس بی بی کی رضا کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر یہ فاطمہ ہے کہ تمام نقائص اور برائیاں اس سے دور ہیں اور تمام برے لوگ اس سے دور ہیں۔ لہٰذا اس بی بی کی عظمت کے اس ایک ایک باب کو اگر انسان مطالعہ کرے اور اس پہ ڈسکشن کرے اور اس پر غور و فکر کرے اور اس پر سوچے تو اس ایک ایک باب سے کئی ابواب نکلتے ہیں، اور جناب سیدہ کی شخصیت ایک کامل اسوہ اور ایک رول ماڈل جیسی ایک سیرت اور ایک شخصیت بن کر سامنے آتی ہے، اور انسان پھر اگر اس شخصیت سے تمسک کر لے اپنی فکر کے اندر اور اپنے اعمال کے اندر تو انسان حتماً خداوند متعال کے قرب کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں جناب سیدہ کونین کی معرفت اور ان کے بتائے ہوئے مکتب اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔